معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جو عذاب کا باعث ہے. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المجرمين. اب جب لوط علیہ السلام نے ان کو جب ڈرایا، اللہ کا خوف سنایا، تو وہی طاقتور دشمن ہوتا ہے، طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، مستی میں ہوتا ہے. اچھا اللہ کا بھی خوب طریقہ ہے. آگے اللہ تو دو جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنے نبیوں کو پہلے ہی اللہ نے اتنا طاقتور کر کے بھیج دیتا کہ سب کے سب خوف کے مارے اس کی بات مان لیتے. لیکن اللہ نے ہمیشہ یہی رکھا کہ طاقتور کے مقابلے میں کمزوروں کو بھیجا. ظاہری اعتبار سے تمام نبیوں کے آپ واقعات پڑھ لیں، ہر نبی اپنے اپنے زمانے کے فرعونوں سے، بادشاہوں سے ٹکرایا، اور وہ ظاہری اعتبار سے کمزوری ہوتا تھا، اور یہ لوگ بڑے طاقتور ہوتے تھے. اب طاقت کے نشے میں پھر انسان کو بات سمجھ بھی نہیں آتی. جب اس کا طاقت کا غرور ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ کسی بات پہ غور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جب اس کو خوف ہوتا ہے کہ میری عیاشی ختم ہو جائے گی، میرے سارے معاملات چھن جائیں گے، تو پھر مانتا ہوں، ورنہ کسی کو خاطر میں نہیں لے کے آتا. سمجھاتے رہو، کتنا سمجھاتے رہو، نہیں مانے گا. تو اب ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو کیا جواب دیا؟ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط علیہ السلام اگر آپ باز نہیں آئیں گے، یعنی جو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں آپ اس سے باز نہیں آئیں گے، لتکونن من المخرجین، تو تم ضرور نکال دیے جاؤ گے. یعنی ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، ملک بدل کر دیں گے، تمہیں یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے. اب یہ طریقہ کار ہوتا ہے ہمیشہ طاقتور لوگوں کا، کہ جب تک طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں اس قسم کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب طاقت کا بت ٹوٹتا ہے تو پھر ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. آج بھی یہی معاملہ چل رہا ہے. ہمارے سیاسی معاملات کو دیکھ لیں آپ، جس کی لاٹھی اسی کی بحث ہے. کل کو کسی اور کے پاس طاقت آئے تھے، پھر وہ لوگوں کو پھر بحث بنا لیتا ہے. اور یہی معاملہ LGBT کے حوالے سے، یعنی یورپ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک میں اگر یہ قانون پاس کیے جا رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. وہاں پر بھی چند % لوگ ہیں جو اس قانون کو پسند کرتے ہیں، باقی اکثریت اس قانون کی مخالف ہے. اکثریت اس قانون سے بیزار ہے، بلکہ ان کے سیاسی بڑے بڑے لیڈر وہ اس سے بیزار ہے. آپ کو شاید معلوم نہیں ہو کہ جو بائیڈن ہے یہ اس کا حامی ہے، اور ٹرمپ وہ اس کا مخالف ہے. اور ٹرمپ کے جو ووٹ دینے والے ہیں وہ کرسچن ٹیریٹریز کہلاتے ہیں، یعنی وہ پکے عیسائی ہیں جو اس کے ساتھ ہیں، اور وہ اس قانون کو نہیں مانتے. اور یہ لوگ ٹیلی ویژن پہ، وہاں پہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے کسی نے بتایا انگلینڈ میں کہ کوئی بچہ اسکول سے آیا، اس کو یہ تربیت دی گئی، تو اس کے ماں باپ نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے ٹیچر کو فون کیا، اس کی ماں نے، کہ بچوں کو کیا سکھا رہے ہو آپ؟ تو ٹیچر نے پولیس بھیج دی، اور پولیس جو اس کی ماں کو گرفتار کر کے لے گئی کہ بھائی جو تعلیم دے رہے ہیں اس کو دینے دو، تم کون ہوتے ہو مداخلت کرنے والے؟ یہ جو LGBT سکھا رہے ہیں ان کو سکھانے دو. اب یہی چیز ہے، سختیاں کرتے ہیں، اس قانون کو ماننا پڑے گا. لیکن جو سچے لوگ ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قالا انی لعملکم من القالین، فرمایا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں، یعنی شدید تمہارے اس کام سے نفرت کرتا ہوں میں. تو مجھے دھمکی دے رہے ہو کہ تمہیں نکال دیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کام برا ہے اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں. اور پھر آپ نے رب سے دعا کی، ربی نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام سے بچا لے. اور بے شک اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ان سارے فتنوں کے اندر
خود بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو اس برائی سے بچائے